بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ محترم و مکرم حاضرین کرام و خواتین اسلام، آج آپ احباب کے سامنے سورۃ النساء کی کئی آیتیں تلاوت کی گئیں۔ سورہ نساء وہ سورت ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے متعلق احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ علماء تفسیر یہ بات لکھتے ہیں خواتین کو خصوصاً سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور اسی طرح سے سورۃ الحجرات، یہ 4 آیتوں کی تفسیر لازماً پڑھنا چاہیے۔ میں ایک اور مرتبہ ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جملے کو بغور سنیں۔ علماء تفسیر یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک مسلم اور مومن عورت کو اپنی زندگی میں ضرور بضرور سورۃ النساء کی مکمل ترجمہ اور تفسیر، سورۃ النور کا ترجمہ اور تفسیر، اور پھر اسی طرح سے سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تفسیر اور سورۃ الحجرات کا ترجمہ اور تفسیر عورتوں کو ضرور بضرور اپنی زندگیوں میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان میں عورتوں سے متعلق احکام و مسائل کو ذکر فرمائے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہمارے کانوں سے گزرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین سے ارشاد فرمایا، کہا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو، یعنی اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، شوہر اس کو نظر انداز کر رہا ہے اور اس کو طلاق دینے کے چکر میں ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، تو آپس میں کمی بیشی کچھ ہو جائے تو سمجھوتا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپس میں میاں بیوی صلح کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ اور بات ذکر فرمائی، کہا اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، آدمی لالچ کے پیچھے ہی رہتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم کچھ عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ حاضرین محترم، اس دنیا کا جو سب سے معتبر اور سب سے بہترین رشتہ ہے اور سب سے اول جو رشتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ رکھا ہے۔ اس دنیا کا سب سے اولین جو رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا وہ میاں بیوی کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی ایک عظیم نشانی قرار دی۔ آپ دیکھیے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی نشانیاں ذکر فرمائی۔ میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اس کی تخلیق کیسے فرمائی، اس کو ایک نطفے سے کیسا اس کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈیاں داخل کی، اس کے اندر روح بنایا، اللہ نے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے رشتے کا تذکرہ کیا، کہا وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے نفسوں کے اندر سے تمہارے جوڑوں کو پیدا فرمایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ میاں بیوی کا رشتہ لڑائیوں کا، جھگڑے کا، فساد کا، اور آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت اختلاف کرنے کا، اور پھر اسی طرح سے خاندانوں کو تباہ و برباد کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو نشانی ظاہر کر کے کہا
یہ رشتہ آپس میں سکون کا رشتہ ہے، یہ رشتہ آپس میں اطمینان کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ آپس میں محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ نے اس کو اس وجہ سے جوڑا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت ڈالی، مودت ڈالی، اور رحمت کے ساتھ کام کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا۔ علماء اس میں ایک بڑی نکتے کی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو جوڑ کر آگے کہا کہ تمہارے درمیان اللہ نے مودت رکھی ہے، محبت رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص قسم کا تعلق رکھا ہے۔ ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت آپس میں جدا جدا ہوتے ہیں، ان کے گھر والے آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسی محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے آپس میں جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل میں مودت ہے۔ ہاں اگر اختلاف ہو جائے، اگر کچھ انبن ہو جائے، معاملہ کچھ جم نہیں رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا وَرَحْمَةً، تو مرد کو چاہیے کہ وہ رحمت سے کام لے، مرد کو چاہیے ایسا وہ سختی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے عورت ٹوٹ جائے اور یہ رشتہ ٹوٹے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مودت کے بعد رحمت کا ذکر فرمایا، یعنی اگر محبت ختم ہو جائے عورت پر رحم کرو، کیونکہ وہ اپنا خاندان، قبیلہ اور ہر چیز کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ آتی ہے اور اپنی زندگی کو تمہارے لیے قربان کرتی ہے، اس کے اوپر رحم کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نشانیوں میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میاں بیوی کے رشتے سے متعلق کئی باتیں قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں، اور اس کو جوڑ کر رکھنے، میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے، اس کی سند سے متعلق علماء نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن معنن یہ روایت صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اثر منقول کیا جاتا ہے کہ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض عمل وہ طلاق ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ آپس میں ٹوٹے کٹے، منقطع ہو، لڑائیاں ہو، جھگڑے ہو، فساد ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپس میں اتنے غصے میں آئیں کہ چہرہ دیکھنا برداشت نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ، حالانکہ طلاق دینا حلال ہے، خلا لینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس حلال عملوں میں سب سے جو ایک مبغوض عمل ہے وہ الطلاق ہے۔ انسان کو اس سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ آج آپ ذرا ہمارے سماج اور معاشرے میں طلاق اور خلا کا ریشیو دیکھیے، ہر خاندان میں شادی ہوتی نہیں ہے، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، اس کے بعد آنن فانن کیا تھوڑا سا آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، پورے کے پورے امنڈ پڑتے ہیں۔ جو خاندان، قبیلے ان رشتوں کو جوڑنا تھا، جو ان کے اوپر سماجی پریشر ڈال کر یہ تصور دلانا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک لمبے عرصے تک چلتا ہے، یہاں تک کہ اسلام میں مرنے کے بعد یہ جنت میں بھی رشتہ چلتا ہے، لیکن آج یہی خاندان، قبیلے والے معمولی باتوں پر، اپنی انا پر، اور پھر اسی طرح سے اپنے معمولی جو ہے مسائل کو لے کر یہ الجھ جاتے ہیں اور میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں ایک سب سے بہترین جو اصول ذکر فرمایا، اور خصوصاً عورت کو اس بات کا پابند بنایا کہ اگر تمہارا شوہر تمہاری طرف توجہ نہیں دیتا ہے اور وہ کسی اور کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، تمہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ صلح کر لینا چاہیے۔ صلح کیا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صلح کا معنی یہ ہے کہ اگر آدمی یا شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے یا کسی عمل سے ناراض ہے تو عورت اپنے کسی کام سے تنزلی اختیار کر لے، اپنے مہر سے تنزلی اختیار کر لے، یا اگر اس کے 2 سے 3 بیویاں ہیں تو اس کی باری سے تنزلی اختیار کر لے اور یہ کہے کہ تم مجھے اپنی زوجیت میں رکھو لیکن طلاق یا خلا نہ دو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اصل مقصود یہ ہے، جیسا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینا چاہا تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے کہا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو باری ہے میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، بس آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھنا۔ تو حضرت سودا نے اپنی باری سے تنزل اختیار کر لی۔ حالانکہ حضرت سودا بنت زمعہ بوڑھی ہو چکی تھی، بزرگ ہو چکی تھی، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اتنا توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کو اس بات کا ڈر اور خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی مجھے طلاق نہ دے دیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنی باری سے تنزل اختیار کی اور اپنے شوہر کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری دے دی۔ تو عورتوں کے اندر یہ صلح کا مزاج آنا چاہیے اور یہ تنزلی کا مزاج آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں یہی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیتے ہیں تو یہ سمجھوتا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ سمجھوتا عورت کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو قوام رکھا ہے۔ مرد آدمی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ وہ ایک عورت اگر نہیں سنبھال سکتا، اس کا مزاج نہیں جم رہا ہے، تو وہ دوسری عورت کو نکاح کر سکتا ہے، اور اگر دوسری عورت نہیں جمتی ہے تو تیسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ عورت کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ تم اپنے مزاج کو اپنے شوہر کے ساتھ جوڑو، صلح کرا کے اپنے نکاح میں رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیے، ایک صحیح الجامع کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی جو میاں بیوی کے لڑائی میں، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے میں جو عورت بڑھ کر اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورتوں میں جنتی عورت کی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عورت جھک جائے گی، ہم کیوں جھکیں؟ خواتین کو ذہن میں یہ داخل کیا جاتا ہے، یہ تربیت کی جاتی ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے غلطی ہو جائے جھکنا نہیں، ہاتھ اٹھانا اور اپنے شوہر کے خلاف برا بھلا کہنا یا غلط سلط بول کر رشتہ توڑ لینا، لیکن کبھی جھکنا نہیں ہے۔ تمہارا باپ زندہ ہے، ہم اس طرح سے اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا باپ تمہارے بھائی زندہ ہیں، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کی ہمتیں دے کر جب خواتین کو بھیجتے ہیں، نتیجے میں آنن فانن طلاقیں ہمیں کھلے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، اے لوگوں کیا میں جو جنتی عورتیں ہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الودود، سب سے زیادہ اپنے شوہروں کو چاہنے والی، الولود، اور سب سے زیادہ بچے جننے والی عورتیں، یہ جنتی عورتوں کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العاود، اپنے شوہر کی طرف زیادہ لوٹنے والی۔ پتہ نہیں ہماری مائیں اور بہنیں اوپر سن رہی ہیں نہیں سن رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو اور ہماری بہنوں کو شادی کے موقع پر یہ نصیحتیں کرنا چاہیے اور یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ عورتیں جنتی ہیں جو اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا، دل توڑ لینا اور شگفتہ حال ہو جانا اور اپنے میکے چلے جانا اور اپنے پورے خاندان اور قبیلے کو لے کر شوہر کے خلاف کھڑے ہونا، یہ جنتی عورت کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور زیادہ بچے جننے والی عورت، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو ہے اللہ جنتی عورت کی علامت ہے۔ ایک تیسری صفت العاود، اپنے شوہر کی طرف لوٹنے والی۔ کیسا لوٹے اپنے شوہر کی طرف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی سمجھائی، مثال دی، کہا التی اذا ظلمت، اگر عورت پر مرد کبھی ظلم کر دے، کچھ زیادتی کر دے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد عورت پر ظلم کر سکتا ہے، ستا سکتا ہے۔ ہم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور نمونہ مانتے ہیں۔ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امہات المومنین کو، ہماری امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں کو، نہ ہی اپنی زبان سے تکلیف دی اور نہ ہی اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر یا کسی عورت یا کسی بچے پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مرد کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے، ہاتھ اٹھائے، تکلیف دے، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ اپنی پوری کی پوری زندگی قربان کر کے وہ تمہارے لیے، تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے اور تمہارے گھر کا دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ تم دن کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہو، عورت دن کے 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پوری رات وہ تمہارے لیے قربان ہوتی ہے، تمہارے بچوں کی نگہبانی کرتی ہے۔ ظلم کرنے کا یا اس کو تکلیف دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ پھر بھی اگر عورتوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، پھر بھی اگر مرد
قوام ہوتے ہوئے اور اپنے غصے میں کچھ ظلم کر دیتا ہے، اگر عورت لوٹ کر اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے قالت هذه یدی فی یدک، اے میرے شوہر یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور کہتی ہے لا اذوق غمسا حتی ترضى، اس وقت تک میں کسی چیز کا مزہ نہیں چکوں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے، میں اس وقت تک کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی، اس وقت تک کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل میں میاں بیوی کا بہترین رشتہ، یہ ہے اصل میں صلح۔ اگر شوہر نے کہہ دیا کہ میں اس عمل سے راضی نہیں ہوں، میں تمہاری بے پردگی سے راضی نہیں ہوں، میں تمہارے کام کرنے سے راضی نہیں ہوں، میں تمہارے باہر نکلنے سے راضی نہیں ہوں، عورت کو صلح کر کے گھر میں رہنا چاہیے، نہ کہ اپنے میکے میں شکایتیں کر کے اپنے اس ازدواجی رشتے کو توڑنا چاہیے۔ اللہ نے یہی اصول دیا میاں بیوی کے رشتے میں، والصلح خیر، صلح کرنا میاں بیوی کے رشتے میں یہ سب سے بہترین ہے، اور سب سے بہترین صلح جو مرد اور عورت، میاں اور بیوی اپنے گھر میں کریں، اپنے گھر میں آپس میں صلح کریں۔ اگر وہ صلح نہیں ہوتی ہے تو کچھ احباب کو جمع کریں، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، باپ کو، جو قریبی رشتہ دار جو ولی ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھی صلح نہیں ہوتا ہے، جو عقل مند، جو دانشور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان بٹھا کر میاں بیوی کو سمجھانا چاہیے۔ یہ صلح سب سے بہترین صلح ہے۔ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، جو اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور جو اپنے مسائل کو برداشت نہیں کر سکتے، جن کو رشتہ داریوں کی اہمیت نہیں معلوم ہے، کتاب و سنت کا جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو صلح کرانے کے لیے بٹھاتے ہیں، آنن فانن ایک مار دو ٹکڑے رشتہ ختم۔ آج یہی چل رہا ہے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے سماج میں یہی چل رہا ہے۔ کیوں رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہوتی ہے، اس طرح سے سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، رشتہ ختم ہوتا ہے، میاں بیوی خوش ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ اختلافات اب کے اختلافات نہیں ہیں، جب سے رشتہ بنا ہے اس وقت سے یہ اختلاف ہے۔ اس کو سمجھانا، ٹیکل کرنا اور اس کو صحیح انداز میں تربیت کرنا، یہ اصول ہے۔ ایسے لوگوں کو صلح کی ٹیبل پہ بٹھایا جائے۔ والصلح خیر میں یہ بھی ہے کہ کون صلح کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ سب سے بہترین صلح میاں بیوی کی، پھر ماں باپ کی، پھر عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، ان کی صلح چاہیے۔ یہ جاہلوں کی، بگڑوں کی، ان پڑھوں کی، جن کو علم نہیں ہے رشتہ داری کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی صلح کے ٹیبل پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ یاد رکھیے، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بہت محبت ڈال رکھی ہے۔ اسی لیے حضرت محترم آپ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام جب اس رشتے سے جڑ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، کبھی اس رشتے میں وہ نقصان پہنچانا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، یہ کبھی اپنے لیے جو ہے مطلب کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ تو میاں بیوی کے لیے صلح بہتر ہے۔ آیت نمبر 128 سے ایک بڑا اہم پیغام آج ہمیں ملا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رشتہ داریوں میں یا میاں بیوی کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام کے تمام رشتوں میں اللہ محبت ڈالے، مودت ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مرتے دم تک قائم رکھے اور جنت میں بھی اس میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو نئے رشتے ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رشتوں میں بھی جو ہے کامیابی عطا فرمائیں، اور جن نوجوان بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک، صالح اور ایمان والے رشتے ان کے حق میں مہیا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔